बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। आज फिर हाजिर हुआ हूँ कहानी का दूसरा हिस्सा लेकर। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला हिस्सा नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप पहले इसका पहला हिस्सा देख लें, फिर आपको ये कहानी समझ आएगी। चलते हैं बकाया कहानी की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। शहजादी ने कहा, आखिर तू कब तक कहे जाएगा कि मैं ताजिर और मालदार हूँ। मेरा सामान आ रहा है। मुद्दत गुजर गई, सामान ही सामान पुकारे जाता है और सामान का कहीं पता नहीं। इस गम में तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है। अगर तूने झूठ बोला है तो मुझसे कह दे और मैं तेरे छुटकारे की कोई तदबीर निकाल दूंगी। मारूफ ने कहा, है मेरे आका, मैं तुझसे अपना कच्चा चिट्ठा कह देता हूँ, फिर तेरा जो चीज चाहे कीजियो। शहजादी ने कहा, सच सच कह, सच्चाई निजात की नाव है। मारूफ ने कहा, है मेरे आका सुन, न मैं ताजिर हूँ और न मेरे पास सामान है। अपने वतन में मैं रिफुगर था और मेरी एक बीवी थी जिसको लोग हरी मिर्ची कहते थे। ये कहकर उसने अपना सारा किस्सा शुरू से लेकर आखिर तक बयान कर दिया। शहजादी ये सुनकर हंस पड़ी और कहने लगी, झूठ बोलने और दगाबाजी में तू बड़ा माहिर है। उसने कहा, है मेरी आका, मेरा पर्दाफाश न कर, खुदा तुझे सलामत रखे। शहजादी बोली, सुन, तूने मेरे बाप के साथ दगा की, उसे इतना धोखा दिया कि उसने लालच में आकर मुझे तेरे साथ ब्याह दिया और उसका माल तूने खूब उड़ाया। हालांकि वजीर उसके खिलाफ था। उसने कितनी बार मेरे बाप से कहा भी कि तू धोखेबाज है। मेरे बाप ने उसका कहना इसलिए न माना कि उसने एक बार मुझसे शादी की दरख्वास्त की थी और वो राजी नहीं हुआ था। मेरी तुझसे शादी हो गई। शादी को बहुत दिन गुजर गए और मेरा बाप घबराने लगा, तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुझसे गुफ्तगू करूं, और अब मैंने तुझसे गुफ्तगू की और भेद खुल गया। मेरा बाप तुझे सजा देने पर मुसर है, लेकिन तू मेरा शोहर हो चुका है। मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर मैं बाप से कह दूं तो तेरा जुर्म उसके नज़दीक मुआफ़ी के काबिल न होगा। वो तुझे ज़रूर कत्ल कर देगा और लोगों में ये खबर फैल जाएगी कि मैंने एक दगाबाज से शादी की है और मेरी बदनामी होगी। अगर मेरे बाप ने तुझे कत्ल कर दिया और चाहा कि मैं किसी दूसरे से ब्याह करूं तो मैं उसे मरते दम तक गवारा नहीं कर सकती। लिहाजा अभी उठकर गुलामों का भेष बदल और मेरे पास से 50,000 दीनार ले और घोड़े पर सवार होकर किसी ऐसे मुल्क में निकल जा जहाँ मेरे बाप का हुक्म न चलता हो। वहाँ जाकर तिजारत कर और मुझे पोशीदा खत लिख कि तू किस मुल्क में है। मुझसे जितना हो सकेगा भेजती रहूंगी और तू अमीर हो जाएगा। इस असना में अगर मेरा बाप मर गया तो मैं तुझे बुला भेजूंगी, तू बड़ी इज्जत के साथ यहाँ आ जाएगा। और अगर मैं मर गई या तू मर गया तो फिर कयामत के दिन हम मिलेंगे। जब तक हम दोनों सही सलामत हैं मैं तुझे बराबर खत और माल भेजती रहूंगी। फिलहाल चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि दिन निकल आए और तेरा सर उड़ा दिया जाए। मारूफ ने उठकर गुलाम का भेष बदला और सही से कहा कि घोड़ा तैयार कर, और शहजादी से रुखसत होकर आखिरी रात में शहर से निकल खड़ा हुआ। जो कोई उसे देखता यही गुमान करता कि बादशाह का गुलाम किसी काम के लिए जा रहा है। सुबह हुई तो बादशाह और वजीर शहजादी के पास आए। बादशाह ने पूछा, बेटी क्या कहती है? वो बोली, खुदा तेरे वजीर का मुंह काला करे, वो चाहता है कि मुझे और मेरे शोहर को बदनाम करे। बादशाह ने कहा, क्यों कर? उसने कहा, कबल उसके कि कल मैं उससे गुफ्तगू करूं। फर्ज गुलाम एक खत लेकर आया और कहा कि 10 गुलाम नीचे खड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे ये देकर कहा कि हमारी तरफ से मारूफ ताजिर के हाथ चूम उसे यह खत दे और उससे कहे कि हम तेरे वो गुलाम हैं जो सामान के साथ हैं। हमें खबर मिली कि तूने शहजादी से शादी की है और हम तुझे अपनी सरे गुज़िश्त सुनाने आए हैं। मैंने खत लेकर पढ़ा तो उसमें लिखा था 500 गुलामों की तरफ से उनके आका हजरत मारूफ ताजिर के नाम। तेरे जाने के बाद 2000 बदू सवारों ने हम पर हमला कर दिया। हम में और उनमें सख्त लड़ाई हुई और आज 30वां दिन है कि बराबर हो रही है और उन्होंने हमारा रास्ता रोक रखा है। इसी वजह से हम अब तक तेरे पास नहीं पहुंच सके। उसके बाद खत में यह था कि बद्दू हमारे 200 गट्ठे ले गए हैं और 50 गुलामों को कत्ल कर डाला है। जब उसे ये खबर मिली तो वो कहने लगा, खुदा उनका सत्यानाश करे, मैं 200 गट्ठों के पीछे बद्दुओं से लड़ रहे हैं। 200 गट्ठों में ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 दीनार का माल होगा। बेहतर है कि मैं जाकर उनसे कहूँ कि जल्द चले आएँ और जो कुछ बद्दू ले गए हैं उसे जाने दें। मैं समझूंगा कि मैंने वो माल उन पर सदका कर दिया। ये कहकर वो हंसता हुआ चल दिया और उसके चेहरे पर जरा सी शकन भी न आई। न माल ज़ाया होने का मलाल था, न गुलामों के कत्ल पर अफसोस। जब वो चला गया तो मैंने झरोके में झांक कर देखा, वाकई 10 गुलाम खड़े थे, चांद से ज्यादा खूबसूरत, 2000 की पोशाकें पहने हुए। वो उन्हें लेकर चल दिया। खुदा का लाख लाख शुक्र है मैंने वो बातें उससे न पूछी जो तूने मुझसे पूछने के लिए कही थी, वरना वो मेरा और तेरा दोनों का मजाक उड़ाता। लेकिन ये सारी खराबी तेरे वजीर की है। उसने मेरे शोहर के बारे में ऐसे नाशाइस्ता अल्फाज कहे। बादशाह ने कहा, बेटी तेरे शोहर के पास बड़ी दौलत है, इसलिए उसे इन बातों की परवाह नहीं। जिस रोज से वो आया है वो बराबर फकीरों को खैरात देता है। खुदा ने चाहा अनकरीब उसका सामान आ जाएगा और हमें उससे बड़ा फायदा पहुंचेगा।
بادشاہ پر بیٹے کی چال چل گئی۔ اس نے اسے تسلی دی اور وزیر کو خوب ڈانٹا۔ یہ تو بادشاہ کا قصہ ہوا، اب تاجر معروف کا حال سنو۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل بیاباں میں نکل گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ کہاں جائے، دل میں کہتا کاش میں مر گیا ہوتا۔ چلتے چلتے دوپہر کے قریب ایک گاؤں کے پاس پہنچا۔ دیکھا کہ ایک کسان 2 بیل لیے کھیت جوت رہا ہے۔ بھوک سے وہ اتنا پریشان تھا کہ اس نے کسان کے پاس جا کر سلام کیا۔ اس نے مرحبا کہا اور پوچھا کیا تو سلطان کے غلاموں میں سے ہے؟ معروف بولا ہاں۔ کسان بولا میرے ہاں آج تیری دعوت ہے۔ معروف نے کہا بھائی تیرے پاس تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو میری دعوت کیسے کرے گا؟ کسان نے کہا اتر تو صحیح، میں قریب والے گاؤں میں جا کر تیرے لیے ناشتہ اور تیرے گھوڑے کے لیے چارہ لے آؤں گا۔ معروف نے کہا اگر گاؤں اتنا قریب ہے تو جتنی دیر میں تو پہنچے گا میں بھی پہنچ جاؤں گا، اور جو میرا جی چاہے گا بازار سے مول لے کر کھا لوں گا۔ کسان بولا یہ گاؤں محض ایک چھوٹی سی بستی ہے، نہ بازار ہے نہ لین دین کی کوئی صورت، تو یہیں ٹھہر میں جا کر ابھی لے آتا ہوں۔ معروف گھوڑے پر سے اتر پڑا۔ کسان ناشتہ لینے چل دیا۔ یہ اس کا انتظار کرنے اور اپنے جی میں کہنے لگا میں نے اس کسان کو اس کے کام سے روکا ہے، مجھے اس کے بدلے میں ہل چلانا چاہیے۔ اس نے تھوڑا سا جوتا ہوگا کہ ہل نے کسی چیز سے ٹکر کھائی اور بیل ٹھہر گئے۔ غور سے دیکھا تو ہل ایک سونے کے حلقے میں پھنسا ہوا تھا اور ہلکا مرمر کی ایک گول سل میں لگا ہوا جو چکی کے برابر تھی۔ معروف نے کوشش کر کے سل کو اپنی جگہ سے سرکایا تو اسے اس کے نیچے ایک تہہ خانہ دکھائی دیا جہاں سیڑھیاں تھیں۔ وہ اترا اور دیکھا کہ وہاں 4 کمرے ہیں۔ پہلے نیچے سے اوپر تک مٹی بھری ہوئی ہے، دوسرے میں زمرد، موتی اور مونگے، تیسرے میں یاقوت، بلخش اور فیروزے، اور چوتھے میں ہیرے اور طرح طرح کے قیمتی جواہرات۔ صدر میں ایک بلور کا صندوق ہے جس میں لاجواب جواہرات ہیں جو اخروٹ کے برابر ہیں۔ صندوق کے اوپر ایک ڈبیا بھی رکھی ہوئی تھی۔ یہ چیزیں دیکھ کر اسے تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی۔ اس نے اس ڈبیا کو اٹھا کر کھولا جو صندوق کے اوپر رکھی ہوئی، دیکھا کہ اس میں ایک سونے کی انگوٹھی ہے جس پر ترسمات کندہ ہیں۔ انگوٹھی کو وہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے کسی چیز سے رگڑ لگنی تھی کہ کسی نے آواز دی اے میرے آقا میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کوئی شہر تعمیر کر دوں یا کسی شہر کو اجاڑ دوں؟ کسی بادشاہ کو قتل کر دوں یا نہر کھود دوں؟ معروف نے کہا اے خدا کے بندے تو کون ہے؟ جواب آیا میں اس انگوٹھی کا موکل ہوں، تو جو کچھ مانگے گا میں حاضر کروں گا۔ میں جنوں کی ایک قوم کا بادشاہ ہوں، 72 قبیلے میرا لشکر ہیں اور ہر قبیلہ 72 ہزار کا ہے۔ ہر ہزار کے ماتحت 1000 دیو ہیں، ہر دیو 1000 سرداروں پر حکومت کرتا ہے۔ ہر سردار کے نیچے 1000 شیطان اور ہر شیطان کے نیچے 1000 جن۔ یہ سب میرے حکم کے تابع ہیں، میری مخالفت نہیں کر سکتے، اور میں انگوٹھی کے تابع ہوں اور اس کے مالک کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اس وقت تو اس کا مالک ہے اور میں تیرا فرما بردار ہوں۔ جب کبھی اور جہاں کہیں تجھے میری ضرورت ہو انگوٹھی کو رگڑیو اور میں تیرے پاس موجود ہوں گا، لیکن خبردار دوبارہ نہ رگڑیو ورنہ میں جل کر مر جاؤں گا اور تو پچھتائے گا۔ جب انگوٹھی کے موکل نے معروف کو سارے گر بتا دیے تو اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ابو سعادات۔ معروف نے کہا اے ابو سعادات یہ کیا جگہ ہے اور تجھے اس ڈبیا میں کس نے بند کیا؟ اس نے جواب دیا یہ خزانہ شداد بن عاد کا ہے جس نے کھمبے والے شہر ارم کو آباد کیا، جس کا جواب دنیا بھر میں نہیں پیدا کیا گیا۔ میں اس کے جیتے جی اس کا خادم تھا اور یہ اس کی انگوٹھی ہے جسے اس نے اس خزانے میں رکھ چھوڑا تھا، یہ تیری قسمت میں لکھی تھی۔ معروف نے کہا کیا تو اس خزانے کو زمین کے اوپر نکال سکتا ہے؟ اس نے کہا اس سے آسان کوئی بات نہیں، اور زمین کی طرف اشارہ کیا۔ وہ پھٹی جن اس میں سما گیا اور تھوڑی دیر کے بعد 2 چھوٹے خوبصورت لڑکوں کو لے کر نکلا جن کے ہاتھوں میں سونے کی پراتیں تھیں۔ وہ انہیں بھر بھر کر اوپر لاتے اور انڈیل جاتے یہاں تک کہ سارا تہہ خانہ خالی ہو گیا۔ معروف نے پوچھا یہ لڑکے کون ہیں؟ اس نے کہا میرے بیٹے، کیونکہ اور جنوں کا لانا ٹھیک نہ تھا۔ میرے بیٹوں نے تیرا کام کر دیا اور انہیں تیری خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ بتا اب اور کیا چاہتا ہے؟ معروف نے کہا کہ کیا تو اس مال کو صندوقوں میں بھر کر کچروں پر لا سکتا ہے؟ جن بولا اس سے آسان کوئی بات نہیں، اور ایک چیخ ماری اس کے 800 بیٹے یہاں موجود ہوئے۔ اس نے ان سے کہا تم میں سے بعض کچر بن جائیں اور بعض ایسے خوبصورت غلام جن کا جواب کسی بادشاہ کے پاس نہ ہو، بعض گھوڑے بن جائیں جن پر سونے کی زین ہو اور ان میں جواہرات تنکے ہوں۔ اب معروف نے صندوق منگائے اور کہا ہر ایک جنس کو الگ الگ صندوق میں رکھو۔ انہوں نے ایسا ہی کر کے انہیں 300 کچروں پر لاد دیا۔ معروف بولا اے ابو سعادات کیا تو عمدہ تھان لا سکتا ہے؟ اس نے پوچھا مصری یا شامی، اجمی، ہندی یا رومی؟ معروف نے کہا ہر ایک قسم کے 100 گٹھے 100 کچروں پر۔ اس نے کہا صبح تک حاضر ہو جائیں گے۔ معروف نے کہا میرے لیے ایک خیمہ لگا۔ اس نے خیمہ لگا کر اس میں دسترخوان بچھا دیا۔ معروف سے کہا اے میرے آقا خیمے میں بیٹا اور میرے بیٹے تیری پاسبانی کریں گے۔ ابو سعادات جنوں کے پاس چلا گیا کہ انہیں کپڑے لینے بھیجے اور معروف خیمے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں کسان ایک پیالے میں مسور کی دال اور ایک کٹورے میں جو لیے پہنچا۔ دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے اور غلام ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ اس کا خیال ہوا کہ بادشاہ آ گیا ہے۔
وہ ششدر کھڑا کا کھڑا رہ گیا اور اپنے دل میں کہنے لگا، کاش میں بادشاہ کے لیے 2 چوزے تل کر لایا ہوتا۔ وہ لوٹنے ہی والا تھا کہ معروف کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے آواز دی اور غلام اسے معروف کے پاس لے گئے۔ معروف نے پوچھا، کیا لایا ہے؟ اس نے کہا، تیرا ناشتہ اور گھوڑے کا چارہ، اور مجھے معلوم ہوتا کہ بادشاہ آیا ہوا ہے تو 2 چوزے ذبح کر کے اس کی دعوت کرتا۔ معروف نے کہا، بادشاہ تو نہیں آیا ہے، لیکن میں اس کا داماد ہوں، اسے ناراض ہو کر چلا آیا تھا۔ اب اس نے غلاموں کو بھیج کر مجھ سے صلح کر لی ہے اور میں شہر واپس جا رہا ہوں۔ تو نے بے مجھے پہچانے میری دعوت کی ہے، اس لیے جو کچھ تو لایا ہے میں وہی کھاؤں گا۔ معروف نے پیالہ دسترخوان کے بیچ میں رکھا اور خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ قصہ نے دسترخوان پر سے عمدہ عمدہ کھانے کھائے۔ جب پیالہ خالی ہو گیا تو اس نے اس میں سونا بھر دیا اور کہا، سے گھر دیا اور میرے پاس شہر میں آئیو، میں تجھے انعام دوں گا۔ کسان پیالے اور بیلوں کو لے کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو گرد اٹھی اور ابو سادات 700 کچروں پر تھانوں کے گٹھے لیے آ پہنچا۔ خیمے کے پاس پہنچ کر کچر پر سے اتر پڑا اور زمین چوم کر کہا، اے میرے آقا، تیری ضرورت بالکل پوری ہو گئی۔ اس تخت رواں پر ایک شاہانہ پوشاک ہے، اسے پہن کر تخت رواں پر سوار ہو جا اور مجھے حکم دے کہ میں اب کیا کروں۔ معروف بولا، میں تجھے خط لکھ کر دیتا ہوں، تو اسے لے کر میرے خسر بادشاہ کے پاس اختیان ختن جا، لیکن اس کے پاس انسانی شکل میں جائیو۔ اور معروف نے ایک خط لکھ کر اس پر مہر لگائی اور ابو سادات اسے لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ دیکھا کہ وہ وزیر سے کہہ رہا ہے، میرا دل داماد میں لگا ہوا ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں بدو اسے قتل نہ کر دیں، اور مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کس طرف گیا ہے تو میں لشکر لے کر اس کی کمک کو پہنچتا۔ کاش اس نے جانے سے پہلے مجھے بتا دیا ہوتا۔ وزیر نے کہا، خدا تیری اس غفلت پر رحم کرے، قسم ہے تیرے سر کی، اسے معلوم ہو گیا کہ ہم اسے پہچان گئے اور وہ مارے ڈر کے بھاگ گیا ہے۔ اتنے میں پیادے نے آ کر بادشاہ کے آگے زمین چومی اور دعا دی۔ بادشاہ نے پوچھا، تو کون ہے اور کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا، مجھے تیرے داماد نے بھیجا ہے اور وہ سامان کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا یہ خط ہے۔ بادشاہ نے خط لے کر پڑھا، اس میں لکھا تھا، سلام کے بعد میرے خسر کو معلوم ہو کہ میں سامان لے کر آ گیا ہوں، لشکر کے ساتھ میرا استقبال کر۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، منہ کالا تیرا، کب تک تو میرے داماد کی عزت آبرو پر دھبا لگاتا اور اسے جھوٹا اور دغابات بناتا رہے گا؟ دیکھ، وہ سامان لے کر آ گیا ہے۔ وزیر نے مارے شرم اور پشیمانی کے سر نیچا کر لیا اور کہا کہ جہاں پناہ، میں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ اس کا کوئی سامان آتا نظر نہیں آتا تھا، میں ڈرتا تھا کہ جو مال اس نے خرچ کر دیا ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ بادشاہ بولا، جب سامان آ گیا تو مال کی کیا حیثیت، اس کے بدلے میں وہ ہمیں بہت کچھ دے گا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ شہر سجایا جائے اور بیٹی کو جا کر خوشخبری سنائی کہ تیرا شوہر عنقریب سامان لے کر یہاں پہنچ جائے گا، دیکھیے اس نے خط بھیجا ہے اور میں اس کے خیر مقدم کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹی یہ سن کر اچنبے میں پڑ گئی اور دل میں کہنے لگی، یہ عجیب و غریب ماجرا ہے کہ وہ میرے ساتھ مذاق کرتا اور مجھے بے وقوف بناتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو فقیر بتا کر میرا امتحان لینا چاہا تھا۔ شکر ہے خدا کا کہ مجھے اس کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوئی۔ یہ تو اس کا قصہ ہوا، اب تاجر علی مصری کا حال سنو۔ جب اس نے دیکھا کہ شہر سجایا جا رہا ہے تو اس کا سبب پوچھا۔ لوگوں نے کہا، بادشاہ کا داماد تاجر معروف اپنا سامان لے کر آ رہا ہے۔ علی نے اپنے دل میں کہا، اللہ اکبر، یہ کیا قصہ ہے؟ وہ تو اپنی بیوی سے بھاگ کر میرے پاس آیا تھا اور غریب تھا، پھر یہ سامان کہاں سے آ گیا؟ ممکن ہے کہ شہزادی نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر نکال دی ہو، خدا اس کی پردہ پوشی کر رہا ہے۔ سارے تاجر خوش ہو گئے کہ اب ہمیں دام مل جائیں گے۔ ادھر بادشاہ لشکر جمع کر کے نکلا، ادھر ابو سادات نے معروف کو جا کر خبر دی کہ میں خط پہنچا آیا ہوں۔ معروف نے شاہی لباس پہنا اور تخت رواں پر سوار ہو گیا۔ وہ بادشاہ سے 1000 گنا زیادہ شاندار معلوم ہوتا تھا۔ آدھے ہی راستے پر پہنچا ہوگا کہ بادشاہ لشکر کے ساتھ آ پہنچا اور معروف کو شاہی لباس پہنے اور تخت رواں پر بیٹھا دیکھ کر لپٹ گیا، سلام کیا۔ تمام امراء نے بھی اسے سلام کیا اور انہیں یقین آ گیا کہ معروف سچا ہے اور اس کی کوئی بات جھوٹ نہیں۔ جب وہ جلوس کے ساتھ شہر میں داخل ہوا تو تاجر دوڑے ہوئے آئے اور اس کے آگے زمین چومی۔ تاجر علی نے کہا، اے دغا بازوں کے استاد، تو نے خوب چال چلی، لیکن تو اس کا مستحق ہے اور خدا اپنے فضل سے تجھے اور دے گا۔ معروف ہنس کر چل دیا، محل میں جا کر کرسی پر بیٹھا اور کہا، میرا سونا بادشاہ کے خزانے میں داخل کر دو اور کپڑوں کے گٹھے یہاں لاؤ۔ انہوں نے ایک ایک گٹھا کر کے کھولنا شروع کیا، یہاں تک کہ کل 700 کے 700 گٹھے کھول لائے۔ ان میں سے بہترین کپڑے چھانٹ کر شہزادی کو بھیجے کہ وہ انہیں کنیزوں میں تقسیم کر دے۔ اس کے بعد اس نے تاجروں کا کردار ادا کرنا شروع کیا، جس کا 1000 تھا اسے 2000 بلکہ زیادہ کے کپڑے دیے، پھر فقیروں اور مسکینوں کو دینا شروع کیا۔ گر 700 کے 700 گٹھے دے ڈالے۔ لشکریوں کو مٹھی بھر بھر کے معدنیات، زمرد، یاقوت، موتی اور مونگے دیے۔ بادشاہ نے کہا، بیٹا اتنی بخشش کافی ہے کیونکہ تیرے سامان میں سے اب تھوڑا سا بچا ہے۔ اس نے کہا، میرے پاس اور بہت ہے۔ اب اس کی سچائی کا چرچا ہونے لگا، کسی کی ہمت نہ پڑتی کہ اسے جھٹلائے۔ وہ بخشش کی بالکل پرواہ نہ کرتا کیونکہ جو وہ چاہتا موکل لاموجود کرتا۔ اتنے میں خزانچی نے آ کر بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ خزانہ بھر گیا ہے اور سونا اور جواہرات بھی باقی ہیں، انہیں کہاں رکھا جائے؟ بادشاہ نے کہا، فلاں جگہ رکھ۔
شہزادی کو یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی اور وہ اپنے دل میں کہنے لگی، یا اللہ اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ تاجر بھی اس کی بخششوں سے باغ باغ ہو گئے اور اسے دعائیں دینے لگے۔ تاجر علی بڑا معتجب تھا اور کہتا تھا، یا اللہ اس نے کون سی ایسی چال چلی کہ اس کے ہاتھ اتنے خزانے لگ گئے۔ اگر یہ محض شہزادی کا دیا ہوا مال ہوتا تو وہ فقیروں کو اس دریا دلی سے نہ دیتا۔ یہ تو اس کا ماجرا ہوا۔ اب بادشاہ کا حال سنو۔ معروف کی سخاوت اور دریا دلی دیکھ کر اسے بہت تعجب ہوا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس گیا تو وہ مسکراتی ہوئی اس سے ملی اور اس کا ہاتھ چوم کر کہنے لگی، کیا تو میرے ساتھ مذاق کرتا تھا؟ ایک ایک کر کے تو فقیر ہے اور اپنی بیوی سے بھاگ کر یہاں آیا ہے، میرا امتحان کرنا چاہتا تھا۔ خدا کا شکر ہے مجھ سے تیری شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوئی، تو اس سے زیادہ مجھے کوئی پیارا نہیں، خواہ تو امیر ہو یا غریب۔ لیکن بتا تو صحیح، ایسی باتیں کرنے سے تیرا مقصد کیا تھا؟ معروف بولا، میں تیرا امتحان کرنا چاہتا تھا کہ آیا تیری محبت خالص ہے یا محض مال اور دنیا کی وجہ سے؟ اب مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں خالص ہے اور تیری قدر قیمت معلوم ہو گئی۔ پھر اس نے ایک گوشے میں جا کر انگوٹھی رگڑی اور جب ابو سعادت حاضر ہوا تو معروف نے کہا، میں اپنی بیوی کے لیے شاہانہ پوشاک، ایسا شاہانہ گہنا چاہتا ہوں جس میں 40 نایاب موتیوں کا ایک ہار ہو۔ اس نے کہا سر آنکھوں سے، اور جا کر لے آیا۔ موکل کو واپس کر کے وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ چیزیں اس کے سامنے رکھ دیں۔ مارے خوشی کے شہزادی کو ہوش جاتے رہے۔ اس نے دیکھا کہ گہنوں میں 2 پالتیبیں ہیں جو سونے کی ہیں، جواہرات سے مرصع اور بڑی کاریگری کی بنائی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا، میں انہیں عید کے دن پہنا کروں گی۔ معروف بولا، نہیں بلکہ انہیں روز پہنا کر، ایسی میرے پاس بے شمار ہیں۔ کنیز یہ دیکھ کر خوش ہو گئیں اور اس کے ہاتھ چومنے لگیں۔ اب بادشاہ نے وزیر سے کہا، بتا اب تو کیا کہتا ہے؟ اس نے جواب دیا، جہاں پناہ ایسی باتیں تاجروں سے تو ظاہر نہیں ہوتی، وہ ایک ٹکڑا کتان کا بھی بے نفع لیے نہیں بیچتے۔ ان کے پاس ایسی چیزیں کہاں سے آئیں جو بادشاہوں کو بھی میسر نہیں؟ اس میں کوئی نہ کوئی بات ہے، اگر تو میرا کہنا مانے تو میں اس کی تحقیق کر کے تجھے بتا دوں گا۔ بادشاہ بولا، بہت خوب۔ وزیر نے کہا، اس سے مل کر محبت جیتا اور باتیں جیتے کر اور کہ اے میرے داماد، میں تو اور وزیر چل کر باغ کی سیر کریں، وہاں پہنچ کر ہم کھائیں پیئیں گے اور جب شراب اسے ذرا چڑھ جائے گی تو اسے سارا بھید لے لیں گے۔ میں کہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لشکر کو مال و دولت دے کر اپنی طرف کر لے اور حکومت تیرے ہاتھ سے جاتی رہے۔ بادشاہ بولا، تو سچ کہتا ہے۔ اور دونوں اس پر متفق ہو گئے۔ صبح کو بادشاہ اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ نوکروں اور سیسوں نے آ کر کہا، ہم نے ان گھوڑوں اور کچروں کو باندھ دیا تھا جو سامان لے کر آئے تھے، لیکن سویرے ہمیں معلوم ہوا کہ غلام گھوڑوں اور کچروں کو چرا کر بھاگ گئے۔ ہم نے تمام استبل چھان مارے، نہ وہاں کوئی گھوڑا ہے نہ کچر۔ اس کے بعد ہم نے اس جگہ جا کر دیکھا جہاں غلام اترے تھے تو ایک کا بھی پتہ نہیں، نہ جانے وہ بھاگ کیسے گئے۔ بادشاہ بولا، یہ مردودو 1000 چوپائے اور 500 غلام بھاگ گئے اور تمہیں خبر تک نہ ہوئی۔ جاؤ، جب تمہارا آقا حرم سرا سے نکلے تو اس سے کہنا، اتنے میں معروف حرم سرا سے نکلا اور انہیں رنجیدہ دیکھ کر وجہ پوچھی۔ انہوں نے سارا قصہ سنایا تو وہ کہنے لگا، ان کی قیمت ہی کتنی ہوگی، تم افسوس کرتے ہو، چلو بھاگ جاؤ۔ یہ سن کر بادشاہ وزیر سے کہنے لگا، یہ شخص کیا بلا ہے، اس کے سامنے دولت کی حقیقت ہی نہیں، اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے کہا، اے داماد، میں چاہتا ہوں کہ میں تو اور وزیر باغ میں چل کر سیر و تفریح کریں۔ اس نے کہا، بہت خوب، اور تینوں باغ پہنچے۔ وزیر نے اچھی اچھی کہانیاں سنانی شروع کی اور معروف سنا کیا۔ اس کے بعد دسترخوان بچھایا گیا اور شراب کی سرائیاں لائی گئیں۔ وزیر نے ایک جام بھر کر پہلے بادشاہ کو دیا، پھر دوسرا معروف کو۔ معروف نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، شراب، اور اس کی اتنی تعریف کی کہ معروف خود جام بھر بھر کر پینے لگا۔ جب وزیر کو یقین ہو گیا کہ اسے شراب کا نشہ خوب چڑھ گیا ہے، اس نے کہا، اے تاجر معروف، مجھے تعجب آتا ہے کہ تجھے ایسے جواہرات کہاں سے ہاتھ لگے جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں، نہ ہم نے عمر بھر تجھ جیسی ثقافت دیکھی۔ یہ تو بادشاہوں کی خاصیت ہے، نہ کہ تاجروں کی۔ معروف بولا، نہ میں تاجر ہوں نہ بادشاہ۔ ایک ایک کر اس نے اپنا سارا حال شروع سے لے کر آخر تک بیان کر دیا۔ وزیر نے کہا، خدا کے لیے ہمیں بھی وہ انگوٹھی دکھا، ہم بھی دیکھیں وہ انگوٹھی کیسی ہے۔ معروف بدمست تو تھا ہی، انگوٹھی اتار کر وزیر کو دے دی۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا اور کہنے لگا، اگر میں اسے رگڑوں تو موکل آ جائے گا۔ معروف نے کہا، ہاں ہاں رگڑ، موکل آ جائے گا اور تو اس کا تماشا دیکھیو۔ وزیر نے انگوٹھی کو رگڑا ہی تھا کہ آواز آئی، ہے میرے آقا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو کوئی شہر اجاڑنا چاہتا ہے یا بسانا، یا کسی بادشاہ کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ وزیر نے معروف کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کم وقت کو لے جا کر جنگل بیابا میں پھینکا، جہاں وہ بھوک پیاس سے مر جائے اور کسی کو خبر نہ ہو۔ موکل معروف کو لے اڑا۔ معروف نے کہا، اے ابو سعادت، تو مجھے کہاں لیے جا رہا ہے؟ اس نے کہا، اے بیوقوف، جس کے پاس ایسا طلسم ہو کہیں وہ اسے لوگوں کو دیتا ہے، وہ اس کا تماشا دیکھیں، جو مصیبت تجھ پر اتری ہے بجا ہے۔ اگر مجھے خدا کا ڈر نہ ہوتا تو میں 1000 قد کی بلندی سے تجھے پھینک دیتا اور زمین تک پہنچتے پہنچتے ہوا سے تیرے پرزے پرزے اڑ جاتے۔ معروف چپ ہو گیا اور جن نے اسے غیر آباد زمین میں لا کر اتار دیا۔ ادھر وزیر نے بادشاہ سے کہا، دیکھا نہ وہ کیسا جھوٹا اور دغا باز نکلا۔ بادشاہ نے کہا، اے وزیر، تو سچا ہے، دکھا تو مجھے انگوٹھی۔
देखो तो वो कैसी है। वजीर ने तेज में आकर उसके मुंह पर थूक दिया और कहा, ए बेवकूफ, तुझे क्यों दूं? क्या तेरा मालिक होने के बाद भी तेरा गुलाम बन जाऊं? देख, मैं तेरा भी खात्मा किए देता हूँ। एक एक कर उसने अंगूठी रगड़ी और जिन्ना पहुंचा। उसने कहा, इस बदतमीज को भी वहीं जाकर फेंका जहां उसके दामाद को फेंकाया है। जिन उसे लेकर उड़ा तो उसने कहा, ये खुदा के बंदे, मेरा क्या जुर्म है? जुन बोला, मुझे मालूम नहीं, मेरे मालिक ने यही हुक्म दिया है। जिसके पास ये तितमी अंगूठी होगी मैं उसकी मुखालफत नहीं कर सकता। वो उड़ता उड़ता उस जगह पहुंचा जहाँ मारूफ था और वहां उसे फेंक कर चला आया। बादशाह ने देखा कि मारूफ वहां बैठा रो रहा है, न उसके पास कोई चीज खाने की है न पीने की। उसके पास जाकर अपना किस्सा सुनाया और दोनों बैठकर रोने लगे। ये तो उनका माजरा हुआ। अब वजीर का हाल सुनो। जब वो मारूफ और बादशाह से पीछा छुड़ा चुका तो भागते निकलकर सारे लश्कर को बुलवाया, दरबार किया, उन्हें अंगूठी का किस्सा सुनाया और कहा, मैंने मारूफ और बादशाह को निकाल बाहर किया है। अगर तुमने मुझे अपना बादशाह तस्लीम नहीं किया तो मैं मौकिल से कहूंगा, वो तुम्हें भी वहीं जाकर फेंक आएगा और तुम भूखे प्यासे मर जाओगे। उन्होंने कहा, हमें नुकसान न पहुंचा, हम तुझे अपना बादशाह मानते हैं और तेरा हर हुक्म मानने के लिए तैयार है। उन्होंने मजबूरन उसे बादशाह तस्लीम कर दिया और उसने उन्हें खुल्लत अता किए। उसके बाद उसने शहजादी को अकेला भेजा कि तैयार रहे, मैं आज रात तेरे साथ हम बिस्तर रहूंगा क्योंकि मैं तेरा मुश्ताक। शहजादी रोने और अपने बाप और मारूफ पर अफसोस करने लगी और जवाब में अकेला भेजा कि इद्दत पूरी हो जाने दे, उसके बाद निकाह नामा लिखवाकर हालात तरीके से हम बिस्तर हो जाए। वजीर ने जवाब दिया, मैं इद्दत विदत नहीं मानता, न इतनी मुद्दत ठहर सकता हूँ, न मुझे निकाह नामे की जरूरत है, न मैं हलाल और हराम में फर्क जानता हूँ। आज रात ही मैं तुझसे हम बिस्तरी करूंगा। शहजादी ने कहा, कोई हर्ज नहीं, मरहबा। ये उसकी चाल थी। ये जवाब सुनकर वो खुश हो गया और सब लोगों के लिए खाना मंगवाया और कहा, खाओ, ये वलीमा है क्योंकि मैं आज रात शहजादी से हम बिस्तर हूँगा। शेख इस्लाम ने कहा, जब तक उसकी इद्दत पूरी न हो और तेरा निकाह नामा मुर्तब न हो जाए हम बिस्तरी हराम है। उसने कहा, मैं इद्दत विदत नहीं जानता, बातें ज्यादा न बना। शेख इस्लाम मारे डर के चुप हो रहा और लश्कर वालों से कहा कि वो काफर है, उसका कोई दीन व मजहब नहीं। जब रात हुई और वो शहजादी के पास गया तो देखा कि वो बेहतरीन कपड़े पहने और बनाव श्रृंगार किए बैठी है। जब उसकी नज़र वजीर पर पड़ी तो उसने कहा, मरहबा, अगर तूने मेरे बाप और शोहर को कत्ल कर दिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। उसने कहा, मैं उन्हें बेमारे नहीं छोड़ूंगा। शहजादी ने उसे अपने पहलू में बिठाया, उससे हंसी मजाक और मोहब्बत का इजहार करने लगी। यह प्यारी प्यारी बातें और मुस्कुराहट देखकर वजीर के होश जाते रहे और वो विशाल का तालिब हुआ। लेकिन जब वो शहजादी के करीब आया वो दूर हटकर रोने लगी और कहा, देख, वो शख्स मेरी तरफ देख रहा है, खुदा के लिए उसे यहाँ से दूर कर। अगर वो हमारी तरफ बराबर देखता रहा तो क्यों कर हम बिस्तर होंगे। वजीर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, कहाँ है वो शख्स? शहजादी बोली कि वो अंगूठी के नग में बैठा हुआ है और साथ निकाले हमारी तरफ देख रहा है। वजीर बोला, डर नहीं, वो अंगूठी का मौकिल है और मेरा फर्मा बरदा। शहजादी ने कहा, मुझे भूत प्रेतों से डर लगता है, अंगूठी उतार कर मुझसे दूर फेंक दे। वजीर ने अंगूठी उतार कर तकिए पर रख दी और जो ही शहजादी के पास आया उसने इस जोर से वजीर के दिल पर एक ठोकर मारी कि वो चित्त हो गया और उस पर बेहोशी तारी हो गई। शहजादी ने कनीजों को आवाज दी। 40 कनीजों ने आकर वजीर को पकड़ लिया और उसने अंगूठी तकिए पर से उठाकर रगड़ा। अब उस सादात ने आकर कहा, मेरी आका, हाजिर हूँ। शहजादी ने कहा, इस काफर को ले जाकर कैद खाने में बंद कर और उसके पाँव में सख्त बेड़ियां डाल दे। जब वो उसे कैद खाने में बंद करके वापस आया तो शहजादी ने कहा, मेरे बाप और शोहर को तू कहाँ ले गया है? उसने कहा, दुनिया के गैर आबाद हिस्से में। शहजादी ने कहा, मैं तुझे हुक्म देती हूँ कि उन्हें फौरन ले आ। जब जिन उनके पास पहुंचा तो देखा कि दोनों बेटे रो रहे हैं और एक दूसरे से शिकवे शिकायत कर रहे हैं। जिन ने कहा, गम न करो, खुशी के दिन करीब हैं, ये वाकयात पेश आए हैं और मैं वजीर को अपने हाथ से कैद कराया हूँ। ये कहकर वो उन्हें शहजादी के पास उठा लाया। शहजादी ने उन्हें सलाम किया, बिठाकर खाना और हलवा खिलाया। दूसरे दिन दोनों को शाही पोशाकें पहनाकर बाप से कहा कि तू शाही कुर्सी पर बैठ और पहले की तरह हुकूमत कर। मेरे शोहर को मेमने का वजीर बना, लश्कर को बुला, उन्हें सारा माजरा सुना। वजीर को कैद खाने से निकाल और कत्ल करके जला दे। वो काफर है, चाहता था कि बेनिकाह के जबरदस्ती मेरे साथ हम बिस्तर हो। यही उस बात का सबूत है कि वो काफर है और उसका कोई दीन मजहब नहीं। बादशाह ने कहा, बेटी, तेरा कहना सर आंखों पर, लेकिन अंगूठी मुझे या अपने शोहर को दे दे। शहजादी ने कहा, ना तू इसका अहल है न वो, अंगूठी मेरे पास रहेगी क्योंकि मैं उसकी हिफाजत तुम दोनों से बेहतर कर सकती हूँ। तुम्हारा जो जी चाहे मुझसे मांगा और मैं मौकिल से मंगवा कर दे दिया करूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ किसी बात का अंदेशा न करना और जब मैं मर जाऊं तो अंगूठी का जो चाहे करना। अब बादशाह अपने दामाद को लेकर दरबार में गया। लश्कर ने सारी रात बड़े रंजो गम में गुजारी थी। उन्हें मालूम था कि वजीर शहजादी के साथ बेनिकाह जबरदस्ती हम बिस्तर होना चाहता है, जो इस्लाम की तौहीन है। जब वो दरबार पहुंचे तो शेख इस्लाम को बुरा भला कहने लगे कि तूने वजीर को इस जबरदस्ती से रोका क्यों नहीं। उसने जवाब दिया, लोगों, वो काफर है और अंगूठी का मालिक बन बैठा है, हम तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, खुदा उससे समझेगा, तुम चुप रहो वरना वो कहीं तुम्हें कत्ल न कर दे। लश्कर वाले दरबार में बैठे
یہی باتیں کر رہے تھے کہ بادشاہ اپنے داماد معروف کے ساتھ داخل ہوا۔ جب لشکر والوں نے بادشاہ اور اس کے داماد معروف کو دربار میں آتے دیکھا تو وہ خوش ہو کر کھڑے ہو گئے اور اس کے آگے زمین چومی۔ بادشاہ کرسی پر بیٹھا، انہیں سارا ماجرا سنایا اور ان کا غم غلط ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا شہر سجایا جائے، وزیر کو قید خانے سے لایا جائے۔ وزیر آیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے بری موت مارو۔ لوگوں نے اسے قتل کر کے جلا دیا اور وہ بری حالت میں جہنم حاصل ہوا۔ اس کے بعد 5 سال تک عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد 6 سال بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ شہزادی نے معروف کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا لیکن انگوٹھی نہ دی۔ اس اثنا میں اس کے ایک نہایت حسین و جمیل لڑکا پیدا ہوا۔ وہ 5 برس کا ہوا تو ماں بیمار پڑی اور اس نے معروف کو بلا کر کہا، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بیٹے کو حفاظت سے رکھیو، بلکہ یہ انگوٹھی کی خبر گیری کیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے انگوٹھی اتاری اور معروف کو دے دی۔ دوسرے دن اس کا انتقال ہو گیا۔ معروف نے بادشاہ بن کر حکومت کرنی شروع کی۔ ایک دن جب اس نے دربار برخاست کیا اور امرا کے ساتھ دیر تک شراب نوشی میں مشغول رہا، آدھی رات کے بعد انہوں نے اجازت چاہی اور چلے گئے اور وہ کپڑے بدل کر سو گیا تو نیند میں اسے محسوس ہوا کہ کوئی چیز اس کے پاس فرش پر ہے۔ ڈر کر اٹھ بیٹھا اور اعوذ باللہ پڑھ کر آنکھیں کھول دی۔ دیکھا کہ اس کے پاس ایک بدصورت سی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ پوچھا کہ تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، ڈر نہیں، میں تیری بیوی مرچی ہوں۔ معروف نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور باوجود صورت کے مسخ ہو جانے اور دانتوں کے بڑھ جانے کے اسے پہچان لیا۔ تو کہا، تجھے یہاں کون لایا؟ بیوی نے پوچھا، یہ کون سا شہر ہے؟ اس نے کہا، اختیان ختم۔ اور تو کب مصر سے چلی؟ بیوی نے کہا، ابھی تھوڑی دیر ہوئی۔ معروف نے کہا، یہ کیسے؟ بیوی نے کہا، جب میں نے تجھ سے لڑائی دنگا کرنا شروع کیا، شیطان نے مجھے ورگلایا کہ تجھے نقصان پہنچاؤ، اور میں نے حکام سے جا کر تیری شکایت کی تھی تو انہوں نے تجھے تلاش کیا لیکن تو نہ ملا۔ 2 دن کے بعد میں پچھتائی، مجھے معلوم ہوا کہ خطا میری ہے، لیکن پچھتانے سے کیا ہوتا ہے؟ مدت تک میں تیری جدائی میں بیٹھی رویا کی ناداری کی وجہ سے بھیک مانگنے لگی اور آج تک بھیک مانگنے کی ذلت اٹھا رہی ہوں۔ کل جب بھیک مانگنے نکلی تو دن بھر کسی نے کچھ نہ دیا۔ جس کے پاس روٹی کا ٹکڑا مانگنے جاتی وہ مجھے برا بھلا کہتا اور کچھ نہ دیتا۔ رات کے وقت میرے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا اور میں مارے بھوک کے پریشان تھی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ ایک شخص میرے سامنے کھڑا کہہ رہا ہے، اے عورت کیوں رو رہی ہے؟ میں نے کہا، میرا شوہر جو مجھے کھلاتا پلاتا کھو گیا ہے اور میں مصیبت میں گرفتار ہوں۔ اس نے پوچھا، تیرے شوہر کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا، معروف۔ اس نے کہا، میں تیرے شوہر کو جانتا ہوں، وہ ایک جگہ کا بادشاہ ہے، تو چاہے تو میں تجھے اس کے پاس پہنچا دوں۔ میں نے کہا، خدا کے لیے مجھے اس تک پہنچا دے۔ وہ مجھے لے کر اڑا اور اس محل میں پہنچا کر کہا کہ اس حجرے میں جا، وہاں تیرا شوہر تخت پر پڑا سو رہا ہے۔ اندر آ کر میں نے تیری شان و شوکت دیکھی۔ میرا ہمیشہ یہی خیال رہا کہ تو مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا کیونکہ میں تیری بیوی ہوں۔ شکر ہے خدا کا کہ اس نے ہمیں ملا دیا۔ معروف بولا، میں نے تجھے چھوڑا ہے یا تو نے مجھے؟ تو ہی تو ایک قاضی سے دوسرے کے پاس جا کر میری شکایت کرتی تھی اور بلاخر باب عالی پہنچی اور میرے اوپر قلعے سے بلا نازل ہوئی اور میں تیرے ڈر کے مارے بھاگا۔ اس کے بعد اس نے اپنا سارا ماجرا سنایا اور کہا، میں اب بادشاہ ہوں اور شہزادی کے ساتھ شادی کی تھی لیکن اس کا انتقال ہو گیا۔ اس سے میرا ایک بیٹا ہے جس کی عمر 7 سال ہے۔ بیوی نے کہا، جو کچھ ہوا وہ قسمت کی لکیر تھی جو مٹ نہیں سکتی۔ اب میں نے توبہ کیا اور تیری پناہ میں ہوں، مجھے نہ چھوڑو، خیرات میں کھانے کو دے۔ وہ برابر خوشامد کرتی رہی جہاں تک کہ اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے کہا، توبہ کر اور میرے ساتھ رہ، تیرے لیے خوشی ہی خوشی ہے، لیکن اگر تو نے پھر شرارت کی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب مجھے کسی کا ڈر نہیں، نہ یہ اندیشہ ہے کہ تو باب عالی میں جا کر میری شکایت کرے گی۔ میں بادشاہ ہوں، لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اور میں سوا خدا کے کسی سے نہیں ڈرتا۔ میرے پاس ایک انگوٹھی ہے، جب اسے میں رگڑتا ہوں تو اس کا موکل حاضر ہو جاتا ہے اور جو کچھ میں اس سے مانگتا ہوں وہ لا حاضر کرتا ہے۔ اگر تو اپنے وطن جانا چاہے تو میں تجھے وہاں ایک دم میں پہنچا دوں گا اور تجھے اتنا کچھ دوں گا کہ عمر بھر کے لیے کافی ہو، اور اگر تو یہاں رہنا چاہے تو میں تیرے لیے ایک محل خالی کرا دوں گا اور اس میں خاص ریشمی فرش بچھوا دوں گا۔ تیری خدمت کے لیے 20 کنیزیں دوں گا اور اچھے سے اچھا کھانا اور عمدہ سے عمدہ پوشاکیں دیا کروں گا۔ تو ملکہ بن کر رہے گی اور بڑے عیش و عشرت سے زندگی بسر کرے گی۔ بیوی نے کہا، میں تیرے ہی پاس رہنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے معروف کا ہاتھ چوما اور شرارت سے توبہ کی۔ معروف نے اس کے لیے ایک محل خالی کرا دیا، اسے کنیزیں اور غلام دے کر ملکہ بنا دیا۔ بیٹا جیسے اپنے باپ کے پاس آیا جایا کرتا اس کے پاس بھی آتا جاتا، لیکن وہ اس سے نفرت کرتی تھی کیونکہ وہ اس کا بیٹا نہ تھا۔ جب بیٹے نے اس کے یہ اعتبار دیکھے تو وہ بھی اس سے نفرت کرنے لگا۔ ادھر معروف خوبصورت کنیزوں کے ساتھ رہنے لگا اور اپنی بیوی کی طرف توجہ نہ کی کیونکہ وہ بوڑھی اور بدصورت ہو چکی تھی۔ سوا اس کے معروف وہ برائیاں بھی نہیں بھولا تھا جو اس نے اس کے ساتھ کی تھی، مثل ہے کہ برائی مقصد کی جڑ کاٹ ڈالتی ہے اور دل میں دشمنی پیدا کر دیتی ہے۔ تاہم وہ برابر اس کے ساتھ بھلائی کرتا رہا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ خدا اس سے خوش رہے۔ معروف اپنی بیوی کی طرف متوجہ نہ ہوتا، میں اس خدا کی خوش نودی کے لیے اسے کھانے پینے کو دیتا۔ بیوی نے یہ دیکھا تو اسے معروف سے دشمنی پیدا ہو گئی اور شیطان نے اسے یہ پٹی پڑھائی کہ اس سے انگوٹھی لے کر اسے قتل کر دے۔
और उसकी जगह खुद मलिका बन बैठ। यह पुख्ता इरादा करके वो एक रात अपने महल से निकली और अपने शौहर बादशाह मारूफ के महल की तरफ चल खड़ी हुई। उस रात बादशाह अपनी एक चहेती कनीज के साथ था जो बड़ी खूबसूरत थी। वो इसमें आदम का इतना एहतराम करता कि किसी के साथ होता तो अंगूठी उतार डालता और जब तक पाक ना होता वो न पहनता। उसकी बीवी ने रवाना होने से पहले ये पता लगा लिया था कि जिस वक्त वो किसी के साथ होता है अंगूठी उतार कर रख देता है। मारूफ का दस्तूर था कि कनीज को कमरे से निकाल कर कुफल लगा देता ताकि अंगूठी न जाती रहे और हमाम जाता और वहां से निकलकर अंगूठी पहन लेता। बीवी को ये सारी बातें मालूम हो चुकी थी, इसलिए वो रात के वक्त निकली कि जब वो सोता होगा तो महल में जाकर अंगूठी चुरा लाऊंगी और उसे खबर ना होगी। वो निकली तो शहजादे ने उसे अंधेरे में देख लिया कि वो तेज तेज उसके बाप के महल की तरफ जा रही है। अपने दिल में कहने लगा, देखूं तो सही ये चुड़ैल इस वक्त अंधेरे में अपने महल से निकलकर क्यों मेरे बाप के महल की तरफ जा रही है। जरूर कोई ना कोई बात है। और वो उसके पीछे पीछे इस तरह से हो लिया कि वो उसे देख न सके। उसके पास हमेशा एक छोटी सी तेज तलवार रहती। वो उसे इतनी प्यारी थी कि जब कभी वो बाप के दरबार में जाता तो उसे लगा कर जाता। बाप उसे देख कर हंसता और कहता, बेटा माशाल्लाह तलवार तो बड़ी शानदार है, लेकिन ना तो उसे लेकर किसी लड़ाई पर गया है न किसी का सर उड़ाया है। वो जवाब देता, अगर किसी को देखूंगा कि वो सर उड़ाए जाने के काबिल है तो उसका सर उड़ा दूंगा। बाप ये सुनकर कहने लगा था। अब जबकि वो अपनी सौतनी माँ के पीछे चला तो तलवार मियान में से निकाल कर हाथ में ले ली। जब वो बाप के महल में दाखिल हुई तो शहजादा दरवाजे पर ठहर गए और देखने लगा कि वो क्या करती है। देखा कि वो कह रही है, या अल्लाह उसने अंगूठी कहाँ रखी है, और उसे ढूंढ रही है। बेटे को यकीन हो गया कि वो अंगूठी की तलाश में है। इतने में उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी। उसने ये कहकर के मिल गई, उसे उठा लिया और बाहर जाने लगी। शहजादा कवाड़ के पीछे छुप गया। औरत दरवाजे से निकली और अंगूठी को उलट पलट कर देखने लगी और चाहती ही थी कि उसे रगड़े। शहजादे ने तलवार उठाकर इस जोर से उसकी गर्दन पर मारी तो वो एक चीख मार कर गिरी और मर गई। मारूफ की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसकी बीवी मरी पड़ी है, लहू बह रहा है और उसका बेटा तलवार खींचे खड़ा है। उसने कहा, बेटा क्या है? बेटे ने कहा, अब्बा जान तू कितनी बार मुझसे कह चुका है कि तेरी तलवार तो बड़ी शानदार है, लेकिन ना तू उसे लेकर किसी लड़ाई पर गया है न किसी का सर उड़ाया है। देख अब मैंने एक शख्स का सर उड़ा दिया है जो इस काबिल था। ये कहकर उसने सारा माजरा बयान कर दिया। उसके बाद मारूफ अंगूठी ढूंढने लगा। वो कहीं नजर ना आई। उसने देखा कि लड़का उसे मुट्ठी में लिए हुए है। उसने उसकी मुट्ठी में से निकाल लिया और कहने लगा, तू वाकई मेरा बेटा है। जैसा तूने मुझे उस नापाक औरत से निजात दी, खुदा तुझे दुनिया और आखिरत में निजात दी। अब मारूफ ने अपने नौकरों को बुलाकर उनसे अपनी बीवी की हरकत बयान की। उन्होंने उसे गुसल देकर कफन पहनाया और कब्र खोद कर गाड़ा। मिस्र से उसकी मिट्टी वहां ले गई थी। फिर मारूफ ने उस किसान को बुलवाया जिसके पास भागते वक्त वो मेहमान रहा था। उसे मेमने का वजीर बनाया और जब उसे मालूम हुआ कि किसान की एक बड़ी हसीन और जमील बेटी है तो उसने उसके साथ शादी कर दी। कुछ सालों के बाद जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसकी भी शादी कर दी। वो ऐशो इशरत और खुशी की जिंदगी बसर करते रहे, यहाँ तक कि मर्दों को गिरगिरा, सोबतों को तितर बितर करने वाली और भरे घरानों को जाने वाली, बेटों और बेटियों को यतीम करने वाली मौत पहुंची। पाक है वो जात जो कभी नहीं मरती और हमेशा जिंदा रहती है और जिसके हाथ में मुल्क और हुकूमत की गुंजियां हैं। दोस्तों, यूं ये कहानी खत्म हुई। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।